वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और बात हो रही है इकोनॉमिक यानी कि हमारी मईशत पे। और मैंने जिस तरह कहा कि मुल्क की जो दौड़ है, भाग दौड़ है, जो गुलजार नजर आता है, वो दो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। वो क्या है? ऑफ कोर्स हमारे बिजनेसमैन और हमारे हुक्मरान, दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो द बेस्ट परफॉर्मेंस मुल्क की हो सकती है। लेकिन दोनों कहीं पर लैक हो रहे हो। कहते हैं ना कि जो साइकिल है दो पहियों से चल रही होती है, ऐसा ही ना, एक पहिए पे तो चलती ही नहीं है। तो वो जो दो पहिए दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, तो बहुत अच्छी रनिंग होगी। अब बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने अभी उस्मान साहब से बात करी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसको कोई डिनाई नहीं करूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और डिफरेंट ब्रिजेस बने और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी बारिशें जब होती हैं तो वो ब्रिजेस जो हैं अंडर बाईपास जो है वो फुल पानी से भर जाते हैं। उनका वो आंसर देना चाह रहे हैं, बड़े बेताब हो रहे हैं सभी। ये मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि आपने ये सवाल किया और अच्छी बात है, अपनी चीज़ों बातों को क्लियर करना चाहिए। जी, ओवर टू यू। देखें सबीन, मैं मुस्तफ़ा भाई ने जो ये निज़ामत छोड़ी थी 2010 में छोड़ी थी और आज 13 साल हो गए हैं। और कोई बंदा अगर 13 साल तक अपने घर पे, मैं अगर अपने घर पे रह रहा हूँ और अपने घर पर मैं 13 साल तक, देखें, रोज़ उठता हूँ, शावर लेता हूँ, मुंह धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और अगर मैं 13 साल तक मुंह ना धोऊं तो आप क्या मुझे पहचान लेंगी या मेरे अपने घर वाले मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे? तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है बाद में चीज़ों की। वहाँ पे मोटरें लगी थी, ड्रेनेज सिस्टम लगा था, बाद में वो मोटरें ख़राब हो गई, कोई रिपेयर करने वाला नहीं था, उनको बनाने वाला, लुक आफ्टर करने वाला नहीं था क्या, यानी मेंटेनेंस तक नहीं की गई। मेंटेनेंस में फ़ंड रखे गए, मेंटेनेंस में फ़ंड किधर गए ये तो मैं नहीं जानता, ये तो एहतसाब ब्यूरो जानता होगा। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करते रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटेन रहते। हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आप एक घर बनाते हैं, घर के अंदर अगर 13 साल तक रंग नहीं करेंगे, उस इमारत पे आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे दोबारा मेंटेनेंस पे, तो वो इमारत खस्ता लगी के सबूत पेश करती है। तो मेरा ख्याल है कि कराची शहर के बाद, मुस्तफ़ा भाई के बाद, उस तरह से यहाँ कराची के अंदर उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की गई, जिसकी वजह से ये आज हमें फेस करना पड़ रहा है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। 27वीं शब को ये पाकिस्तान बना था, नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और अल्लाह ताला ही इसको बुरान से निकालेगा। हम सब कोशिश कर रहे हैं और सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मरते दम तक पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ओके, बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा, ये हमारे जहन में क्वेश्चन हमेशा, बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में आता था, और अच्छा ये क्लियर कर दिया कि कोई भी चीज़ होती है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के वो रिप्रेजेंट करते हुए अब्दुल रज़ाक साहब। मैंने ऑफ कोर्स इनसे भी सवाल किया और मेरा दिल है कि मैं आपसे भी दूँ, और आपका क्या आंसर होगा कि जिससे 4 साल या 4 साल जो भी 4.5 साल हुकूमत की, हम कहते सारा कुछ करा धरा उसने है, तो लेकिन प्रीवियस हुकूमत में भी आप लोग थे और आपने एक लॉन्ग ड्यूरेशन बड़ा अच्छा स्टैंड ओवर लिया, तो उस वक्त भी तो हमारा मुल्क कर्जे में था, कोई खास मतलब क्रिएशन नहीं हुई। आप क्या कहते हैं? देखें जी, 2018 में जो इक़्तिदार जिन भी क़ुव्वतों ने दिया या दिलाया, या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सारे मामलात खुल गए जी। 2018 से आप पीछे चले जाएं, महंगाई को देखें, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं थी, मुल्क बहुत खुशहाल चल रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत को गिराया गया, हालांकि वो हमारी हुकूमत नहीं थी, नून लीग की हुकूमत थी। आप देखें कि उनकी हुकूमत को थ्रू कोर्ट के उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें जेलों में डाला गया। और देखें, अच्छा भला मुल्क चलता हुआ जो है वो फिर सपुर्द किया गया, तबाही खान के हवाले किया, और तबाही खान ने अपने ना तजर्बेकारी से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। देखिए, महंगाई का तूफान तो इमरान खान के दौर में आया है, ठीक है, इससे पहले तो महंगाई नहीं थी, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं थी, लेकिन देखिए वो महंगाई हमारे लिए काबिले बर्दाश्त थी। जो महंगाई इमरान खान लाया था, जो उसने उसकी तो मिसालें लोग देते थे, और हम लोग सब तब महंगाई के खिलाफ ही निकले थे, और हमने जो है जद्दोजहद की, हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, खुद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया, जिसकी वजह से इन्हें अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। और हम महंगाई के खिलाफ, हमारे साथ जितनी जमातें, विद हमारे इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कोई मूवमेंट, हमारे सामने हमायूं खान साहब बैठे हैं, ये खुद इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये हमारे साथ थे, इन्होंने हमारे साथ, हम सारी जमातों ने मिलकर ये मुल्क को तबाही से बचाया। ये देखें, जब आप किसी ना तजर्बेकार के हवाले अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ी
آپ وہ ڈرائیور نہ ہو اور آپ ڈرائیور کے حوالے اسے ڈرائیور سمجھ کے گاڑی دے دیں تو اس نے تو آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچانا ہوتا. ٹھوکنا ہوتا ہے پھر. بالکل اس نے تو ٹھوکنا ہوتا ہے, اچھا، میں بلکہ آپ کی ایک بار پہلی- نہیں ٹھوکنا ہوتا, کئی بار اچھا ٹھوکنا اب بڑی پیارے, اچھا بڑے مجھے بڑے آپ نا انوسینٹ سے لگ نہیں رہے کہ آپ کوئی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ, آپ بہت نائس پرسن لگے ہیں مجھے. Thank you. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, ابھی آپ نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اب میں آپ کی پہلی بات پہ بڑا کانفیڈنس سے یقین کر لوں یا دوسری بات پہ, اب آپ نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت تھی اور بہت اچھا مطلب پاکستان رن کر رہا تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, مہنگائی اتنی نہیں تھی, لیکن پنچ آپ لوگوں کی پارٹی کر رہی تھی کہ ان کو کسی طرح بھی ہٹانے کی. تو جب ایک بندہ اچھا کام کر رہے تو پھر آپ کے دماغ میں, نہیں, آپ کی پارٹی کے دماغ میں کیوں نیگیٹیوٹی آئی؟ ہم نے مساق جمہوریت سائن کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے نواز شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نے اس چارٹ آف جو ڈیموکریسی کے بعد ہم نے کبھی کوئی نون لیگ کے خلاف یا کسی بھی ہم نے بالکل نہیں کیا. ہمارا اور نون لیگ کا آپس میں ایگریمنٹ سے, اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. ہم نے کوئی سازش نہیں کی تھی میاں نواز شریف کے خلاف. میاں نواز شریف کی گورنمنٹ گرائی تھی اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے. ہم اس کا بالکل حصہ نہیں تھے, اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی. میری عرض یہ ہے کہ ہم تو اس وقت بھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی تو ہم صوبے میں تھے, ہم تو وفاق میں نہیں تھے. اچھا یعنی کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, گڈ ہے, اٹس اوکے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہماری پارٹی نہیں کہہ رہی, پورے پاکستان کے عوام سے آپ پوچھ لیں, 22 کروڑ عوام سے پوچھ لیں کہ ملک خوشحال تھا یا نہیں تھا. اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, ملک بہت خوشحال تھا, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, ہم نے بالکل ملک. یہ تو تباہی جو ہوئی ہے یہ تو 18 کے بعد ہوئی ہے. اور میں تو پہلی بار اپنے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہوئے تھے خان صاحب کی باتوں کا, اور وہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آئے, انہوں نے جو ہے انہیں سپورٹ تھوڑا بہت کیا اور تھوڑا بہت کہیں کسی اور نے کیا, اور یہ اقتدار میں آگے. دیکھیں اقتدار میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اقتدار میں پارٹیاں آ جاتی ہیں, لیکن آپ کو اپنے پروگرام سے, اپنے منشور سے, اپنے کیے ہوئے وعدوں سے تو منحرف نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کے تو بیانات ریکارڈ پر ہیں, وہ کہتے تھے میں آٹا دال چینی کے بھاؤ دیکھنے کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج جتنی مشکلات ہیں پاکستان, جتنے کرائسس میں ہیں, ہم سمیت ہم سب پاکستان کی عوام ہیں, ہم سب کو جواب دے, ہمیں اپنی فیملیوں کو جواب دینا پڑتا ہے, اپنے جو کلی کے انہیں. اچھا یعنی کہ آپ عمران خان, یہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی مطلب یوں کہوں گی پی ٹی آئی, چلیں ہم کسی ایک کا نہیں کرتے کیونکہ پارٹی, بندہ تو مر جاتا, پارٹی ہمیشہ قائم رہتی. صحیح کہہ رہے ہو سر, ایسے ہی نا؟ اس لیے میں کسی پرسن کا نام نہیں, نہ نواز شریف نہ کسی کا بھی, کیونکہ پارٹیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں, ایسا ہی ہے. تو پیپلز پارٹی زمانے سے ہے, نون لیگ کافی ٹائم سے ہے, تو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو ہم ریپرزینٹ آف پارٹی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ ان کے مخالف نہیں ہیں, آپ ان کے, جس طرح انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. بالکل نہیں تھی, مطلب آپ ان کی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, آپ نہ منسٹر کے, آپ خلاف ہیں کہ ان کے اچھے وہ نہیں تھے, کانٹینٹ نہیں تھے, پالیسی نہیں تھی, کوئی نظریہ ایسا نہیں تھا. بالکل ناتجربے کار لوگ تھے, نئے لوگ تھے, اور یہ ایک جتھا آیا تھا, اور اس جتھے کو جن قوتوں نے تیار کیا تھا, چاہے اس میں عدلیہ تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو باہر کی جو لوبیاں تھی, یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ. دیکھیں آج کبھی میری 50 سالہ زندگی میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے, ہم ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. آج یہ باتیں ہمیں دن میں 10 بار ویسے یہ ہے. اچھا لیکن پھر دیکھیں یہ کس کے دور حکومت میں ہو رہی ہے؟ یہ عمران خان ڈیفالٹ نہیں, آپ ان کی حکومت میں کب تھا ڈیفالٹر؟ نہیں, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اچھا یہ دیکھیں آپ, کیونکہ ایک چینل ہے اس میں, پھر بات وہی آ گئی. اچھا چلے وہ پھر آ گئی, اب وہی بات آ گئی. ہم نے اقتدار حاصل نہیں کیا, ہم نے تو ریاست بچا رہے ہیں, ہم تو ریاست کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے ملک کو گرین لائن میں لا رہے ہیں, ریڈ لائن سے نکال رہے ہیں. یہ سونامی خان تو ملک کو جو ہے وہ کیا بنا رہا تھا, بڑے معصوم ہے سر آپ, سونامی خان بڑے پیارے. اچھا سر آپ سے بڑا پیارا سوال ہے, اب دیکھیں انہوں نے کیا, میں ان کی باتوں سے ہی سوال کچھ نہ کچھ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی دور حکومت میں یہ آ گیا, ہم اس نہج پہ آ گئے کہ ہم جو ہیں وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا, ملک پہ ایسا ہو جائے گا. واللہ عالم, اللہ پاک ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ بہتر ہے, اچھے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود
موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اچھا بہتر ہوگا. یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل یو ہیو اینی آئیڈیاز کہ اچھا ابھی سر جو تھے, اب جو بھی حکومت میں آتے ہیں ایک بندوں سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے وہ حکومت جب ایک پتہ ہے اس بندے نے اتنا مطلب تباہی کر چکا ہے, پھر بھی اس نے ایک لڑنا ہے اور کہنا ہے کہ مجھے منتخب کرو, میں وہ سارے مسئلے حل کر دوں گا. میں یہ ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں, ریلی ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ تم اس کو ہٹاؤ, دیکھو میں جب آؤں گا نا میں آپ کو بس کیا کر دوں گا آپ کو نہیں معلوم. لیکن جب وہ آ جاتا ہے کوئی بھی شخص ہو, اس کے بعد اس کے سارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی چیز جب آپ لوگ بازار سے کچھ بھی لیتے ہیں نا, ایک یہ بازار سے ایک برتن بھی خریدتے ہیں, اب 100 بار اس کی چھان بین کرتے ہیں, آیا کہ میں یہ گھر لے کے جاؤں گا, اس کی مجھے وارنٹی دو بھائی, یہ ٹیلی ویژن کی وارنٹی دو, اس برتن کو میں کیسے رکھوں گا. آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہوئے. ایک بندہ کچھ چیز بھی لیتا ہے نا تو آپ ایک حکومت لے رہے ہو, اتنے ساری عوام کی رسپانسبلٹی لے رہے ہو, تو کیوں لے رہے ہو جب آپ میں اسٹیبل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ وہ بات نبھا نہیں سکتے. بھی ہر بندے کے لیے کہہ رہی ہوں, تو کیوں لینے کے لیے اتنا چھینا جھپٹی کیوں کرتے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر دین آپ کے سارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں اور دین سارا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا. میں سر کے پاس جا رہی ہوں, یو ہیو اینی آئیڈیا کہ ہم اپنے ملک کو اس خسارے سے کیسے نکالیں سر جی؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں آپ کو سمرین, جو میرے دل میں اس وقت آئی ہے. جی جی. ہمارے لاکھوں بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس پاکستان کو بنایا تھا. میری لاکھوں بہنوں نے اپنی عظمتیں تار تار کر کر اس پاکستان کو بنایا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان کے بیاف پہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور پورے پاکستان سے وعدہ کرتا ہوں, ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بچائیں گے بھی. اس پاکستان کو کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. اور MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب بھی, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم کہ MQM پاکستان بار بار رابطے کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے رابطے کر رہی ہے اور ہم ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کراچی کو خود مختار کریں. کراچی میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا نہ صرف قرضہ اتار سکتا ہے بلکہ کراچی کو جب آپ آزاد کریں گے پالیسیز بنانے کے لیے تو یہ پورے ملک کے لیے اچھی پالیسیز بنا سکتا ہے. تو پہلے آپ ہماری ہتھکڑیاں کھول دیں, ہماری بیڑیاں کھول دیں, اس کراچی کے مسائل حل کر دیں تاکہ کراچی کی عوام سکون کی طرف جائے گی. آپ دیکھیں لیاقت آباد کی مارکیٹ اتنا ٹیکس دے رہی ہے کہ پورا لاہور اتنا ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. لاہور بھی میرا شہر ہے, لاہوری بھی میرے شہر والے ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں حق میں جانے پر اللہ. آپ ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کا قرضہ بھی اتاریں گے, پاکستان کو سٹیبل بھی کریں گے. تھوڑا سا وقتی طور پر یہ بحران ہے, مہنگائی کا طوفان بالکل آ رہا ہے اور مزید آئے گا. اور میں اپنے ان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے, دیکھیں میں ان سے کس طرح کہوں کہ وہ صبر کر لیں, کیونکہ سرکاری اسپتال میں ان کے پاس اس وقت فری علاج کی سہولت میسر نہیں ہے, میڈیسنس نہیں ہے. تعلیم کے لیے ان کے بچوں کے پاس کسی سرکاری لال نیلے اسکول میں تعلیم میسر نہیں ہے. آپ کے سامنے نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے نا, تو پہلے نظام کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب نظام ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی. اور MQM پاکستان اس میں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. باہر ہم میٹنگیں کر رہے ہیں, باہر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ گراس دنیا کو دیکھ لیں نا, امریکہ کیسے ترقی پہ پہنچ گیا, آپ چائنا کو دیکھ لیں کیسے ترقی پہ پہنچ گیا. آپ نے گفتگو میں بات کی کہ چائنا کی ہم نے ہیلپ کی, بالکل چائنا کو پہلا ایئر کرافٹ پاکستان نے دیا اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے. نہ صرف چائنا کو کیا, جرمنی کو دیکھ لیں, پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا. بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو آج بہت بڑی سپر پاور بن گئے ہیں, اکنامکلی بھی سپر پاور بن گئے اور دوسری ایڈوانٹیکلی بھی, اور یہ سارے سپر پاور بن گئے. ان سب کو پاکستان نے سپورٹ کیا اور پاکستان میں وہ ٹیلنٹ آج بھی موجود ہے. پاکستان میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی تھی, آپ نے IT کی بھی بات کی, بزنس کمیونٹی نے, لیکن بزنس کمیونٹی کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنی صحیح سمت کی طرف جائیں. بزنس کمیونٹی بھی صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہی نا, بزنس کمیونٹی بھی لوکل پروڈکشن پہ فوکس کر رہی ہے. آپ اپنی ایکسپورٹ پروڈکشن پہ فوکس کریں تاکہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا تو ڈالر ڈی ویلیو ہوگا. آپ کے پاس اتنا ڈالر آ نہیں رہا جتنا ڈالر آپ بھیج رہے ہیں پاکستان سے باہر. تو یہ بڑا ایک دیکھیں یہ کرائسس ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں ہمارے پاس بہت سارے اس میں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ متعلقہ پلیٹ فارم پر وہ چیزیں رکھ بھی رہے ہیں. ابھی آن ایئر بات کرنا مناسب نہیں ہے, کسی کی دل آزاری ہوگی, سب بھائی ہیں, دوست ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان کی اگر پالیسیز کو مانا جائے گا, ان باتوں کو مانا جائے گا جو ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس بحران سے جلد باہر نکلے گا. اور ہم اپنی پوری توجہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں سندھ کے اندر بھی اور تمام پاکستان کے اندر بھی, کہ ان کو آپ کس طرح نجات دلوا سکتے ہیں, کس طرح ترقی کے دھانے پہ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بڑے
एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं दुनिया के, वो एक्सपेरिमेंट की रोशनी में आप फैसले करें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी इसमें एक बड़ा पार्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में, और फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग का भी बड़ा पार्ट है, उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो हमारी इन बातों को जो हमारी मरकजी कमेटी उनके आगे रख रही है उनको इंडोर्स करेगी, उनको मानेगी और उनको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएगी, तो पाकिस्तान इस बुरान से जल्दी बाहर आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं तो पाकिस्तान को ना डूबने देंगे, ना कहीं गर्क होने देंगे। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस तरह की सोच लेकर चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उसको डुबो देंगे, उसको गर्क कर देंगे, क्योंकि अपनी माँ बहनों की अजमतों से बढ़कर हमें कुछ अजीज नहीं है, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी से हमें कुछ ज्यादा अजीज नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेटे हैं और पाकिस्तान को बचाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ ही ये जो है ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।